آپ سن رہے ہیں کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں، سب ہیڈنگ اس کی کہانی۔ رات کھانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم والدین سے شادی کی اجازت لو گے؟ میرے متعلق انہیں کیا بتاؤ گے؟ میرے والدین نہیں ہیں، اس نے جواب دیا، فوت ہو گئے ہیں، ماں فوت ہو گئی ہے۔ اس نے آہ بھر کر بڑے ہی اداس لہجے میں کہا، باپ زندہ ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بھی مر گیا ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا ہے، اور جب سے رومال نکال کر اس نے آنکھیں صاف کیں، میں جان گئی کہ اس نے آنسو پونچھے ہیں۔ اس کے آنسو میری برداشت سے باہر تھے۔ میں گیند کی طرح اچھل کر اٹھی اور دوڑ کر اس کا سر تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو تو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھے اور دیوانگی کے عالم میں اس کی بھیگتی ہوئی آنکھوں کو چومنے لگی۔ وہ آخر مرد تھا، سنبھل گیا، مگر میں سنبھل نہ سکی۔ میں تو اس جوان سال آدمی کو ٹھنڈی چھاؤں سمجھتی تھی، مگر یہ چھاؤں کسی دکھ سے تپ رہی تھی۔ ایسے مضبوط مرد کے آنسوؤں نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے زیادہ دکھی اور کون ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو میں اس کے بھی دکھ اپنے سینے میں ڈال لوں۔ میری اس وقت کی جذباتی کیفیت ماں جیسی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں جوان لڑکی ہوں اور یہ میری عمر کا آدمی ہے۔ میں نے اس کا منہ اوپر کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں اس نے آنسوؤں کے دریا سمیٹ لیے تھے۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، کیوں تم بھی میری طرح رو پڑے؟ تم تو مرد ہو۔ برسوں بعد آنسو نکلے ہیں، اس نے کہا، اور اس کی آہ نکل گئی۔ کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تھی، اور نہ کبھی چاہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرے۔ میں نے محبت اور پیار کے صرف نام سنے تھے، نہ کبھی محبت دیکھی، نہ کہیں پیار ملا۔ میرے دل میں بے پناہ پیار ہے، مگر وہ پاکستان کے لیے ہے، خاکی وردی کے لیے ہے، اور اپنے ہتھیاروں سے مجھے محبت ہے، اور مجھے محبت ہے اپنے جوانوں سے۔ میری زندگی کا مشن ہے پاکستان کا دفاع، اور سرحد پر ہی کہیں جان دے دینا۔ اگر میرے دل میں یہ مشن اور یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا تو آج میں جیل میں ہوتا، جیبیں کاٹ رہا ہوتا، تالے توڑ رہا ہوتا، یا کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر ہائی اسٹینڈرڈ کا گنڈا بن جاتا۔ ہمارے ملک میں دھتکارے ہوئے بچوں کا مستقبل یہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ بیتی سمجھ گئی تھی۔ ظالم باپ کے بچے کی جذباتی کیفیت یہی ہوتی ہے جو وہ بیان کر رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ خوشی اس لیے کہ جس طرح میں اب نارمل ذہن کی لڑکی تھی، اسی طرح وہ بھی نارمل نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے کردار میں پختگی پیدا کر لی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ میں اسے روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہتی تھی۔ سیاہ کالے دھوئیں کی طرح اس کے سینے سے باتیں نکل رہی تھی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، اس ڈر سے اس سے کوئی سوال نہ پوچھا کہ اس کی روانی تھم نہ جائے۔ اس وقت بھی، جب کہ 8-9 سال گزر گئے ہیں، مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کس لفظ کے ساتھ اس کی آہ نکل گئی تھی اور کہاں اس کے آنسو امڑ آئے تھے۔ میں اس کی کہانی اسی کے الفاظ میں سنا دیتی ہوں، آپ بھی اسی کے الفاظ میں لکھیے۔ میں آہستہ آہستہ بولوں گی تاکہ آپ اس کا ہر لفظ اس طرح لکھ سکیں جس طرح اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اگر تم مجھے پیار کی جھلک نہ دکھاتی تو آج میرے بھی آنسو نہ نکلتے۔ مرد کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے،
میں تم پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری خوبصورتی اور تمہاری جوانی نے ذرا بھر متاثر نہیں کیا۔ مجھے تمہاری بیپتا نے اور تمہارے پیار نے متاثر کیا ہے۔ میں نے پہلے روز تم سے پوچھا تھا کہ آپ اکیلے گھوم پھر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے تم نے یہ سمجھا ہو کہ میں اس ملک کے نوجوانوں کی طرح تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے ہم کلام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری عمر کی لڑکی مری کی مال کی رونق سے دور ایسے ویرانے میں اکیلی نظر آئے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ میں بھی اکیلا ہی گھوم پھر رہا تھا۔ میں بھی مری کی رونق سے بھاگا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی کہ تم سے پوچھوں کہ تم اکیلی کیوں ہو۔ میں دراصل تم سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ وہ کون سا غم ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہے۔ میرا خیال صحیح نکلا، مگر میں فوجی ہوں اور ایک ذمہ دار فوجی ہوں۔ میں جب ایک عام انسان کے روپ میں آتا ہوں تو میرے جذبات مجھے پریشان کر دیتے ہیں، مگر میں جب فوجی ہوتا ہوں تو اپنے جذبات کو کچل دیتا ہوں۔ تم نے میرے دونوں روپ دیکھ لیے ہیں۔ تم نے مجھے اپنی فطرت کا جو خلا دکھایا تھا وہ میری فطرت میں بھی موجود تھا۔ تمہاری محبت نے دونوں کے خلا پر کر دیے ہیں۔ یہی ایک خلا تھا جو میری بہت بڑی کمزوری بنا ہوا تھا۔ یہ خلا، یہ کمزوری، یہ تشنگی میری ماں کی موت نے مجھ میں پیدا کی تھی۔ میری عمر اس وقت 11 سال اور کچھ مہینے تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا جس کی عمر 15 سال تھی۔ وہ تو بیچارہ ماں کی وفات کے 7 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ ماں کے پاس چلا گیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ یہ دوسرا صدمہ تھا جو مجھے برداشت کرنا پڑا۔ میرا گھر بہت پیارا گھر تھا۔ وہاں محبت تھی، خوشیاں تھیں، ہنسی کھیل تھا۔ میرا باپ زندہ دل انسان تھا۔ میں اس ماحول میں پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جن گھروں میں پیار نہیں ہوتا وہاں بچے زندہ کس طرح رہتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہو گیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے محلے میں ہندوؤں کے 10-12 گھر تھے۔ وہ سب انڈیا چلے گئے۔ محلے کے مسلمانوں نے ان کے گھروں سے سارا سامان اٹھا لیا۔ جس کے ہاتھ جو کچھ لگا اٹھا لے گیا۔ تھوڑے دنوں بعد یہ گھر آباد ہونے لگے۔ دوسری جماعت کے بچے کا شعور اتنا بیدار نہیں ہوتا، لیکن ہندوؤں کے خالی مکانوں میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے انہوں نے میرا شعور اس عمر میں بیدار کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں تمام عمر یاد رکھوں گا کہ یہ لوگ کس حال اور کس حلیے میں ہمارے محلے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ انڈیا کے مہاجر تھے۔ ان کے ساتھ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے رضاکار پولیس کے 2-3 باوردی آدمی اور شہر کے چند ایک آدمی تھے۔ انہیں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں آباد کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ گلی میں شور سا اٹھا تو میں دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ ایک قافلہ سا آ رہا تھا۔ آگے آگے جو آدمی تھے ان میں سے ایک کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کا ایک بازو سلنگ میں تھا۔ کلائی سے کندھے تک بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری پٹیاں خون سے لال تھیں۔ دوسرے آدمی کے بھی سر پر پٹیاں تھیں اور اس کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ ان کے پیچھے 3 بچے میری عمر کے، 3 ان سے چھوٹے جن میں 2 بچیاں تھیں۔ ایک بچی کو 2 بچوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی اور خون سے لال تھی اور اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر پٹیوں میں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ 6-7 عورتیں تھیں۔ وہ سب رو رہی تھیں۔ صرف
2 کے سروں پر دوپٹے تھے، ان سب کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے۔ ان کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی تھیں، ان کے چہرے دوپٹوں میں چھپے ہوئے تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ چل نہیں سکتیں، وہ بھی رو رہی تھیں، ہچکیاں لے رہی تھیں۔ 2 جوان آدمیوں کو 2 آدمیوں نے پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا، ان کی ہائے ہائے مجھے آج تک یاد ہے۔ ان میں بوڑھے آدمی بھی تھے، ان کے پیچھے پھر عورتیں تھیں، بچے تھے۔ ایک عورت نے ایک بچہ سینے سے لگا رکھا تھا، اس بچے کی عمر 1 سال سے کم ہوگی۔ بچے کے سارے سر پر ماں نے اپنا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور دوپٹہ خون سے لال تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچہ مرا ہوا تھا۔ سکھوں نے اس معصوم کا سر کرپانوں سے کھول دیا تھا۔ ماں مردہ بچے کو اٹھا لائی تھی۔ یہ قافلہ بہت ہی آہستہ آہستہ چونٹی کی چال آ رہا تھا۔ وہ عورت بین کر کے رو رہی تھی جس نے دودھ پیتے بچے کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ باقی عورتیں بھی رو رہی تھیں اور مردوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دہشت تھی، چہروں پر خوف تھا۔ محلے کے لوگ گھروں سے نکل کر اپنے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ عورتیں منڈیروں سے جھک جھک کر دیکھ رہی تھیں اور مہاجروں کا یہ قافلہ ویران اور دہشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھتا اور قدم گھسیٹتا گزرتا جا رہا تھا۔ یہ قافلہ ہندوؤں کے مکانوں میں تقسیم ہونے لگا اور پھر سارا قافلہ گلی سے غائب ہو گیا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کہیں کے مظلوم لوگ ہیں۔ ظالموں نے، شاید ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا اور انہیں زخمی کر کے بھگا دیا ہے۔ اس عمر میں مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ لوگوں پر ظلم کرنے والے صرف ڈاکو ہوتے ہیں۔ میں بچہ تھا، میرے اندر کوئی جذبہ تڑپ اٹھا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ میں بہت ہی بے چین ہو گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے زخموں نے میرے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر طاقتور بنوں گا اور ڈاکوؤں کو ماروں گا۔ شام کو جب میرا باپ گھر آیا تو میں نے ان لوگوں کے متعلق اس سے اتنے سوال پوچھے کہ وہ پریشان ہو گیا، لیکن میری بے چینی اور میری ہیجانی کیفیت کو میرا باپ نظر انداز نہ کر سکا۔ اس نے مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب دیا۔ مجھے بتایا کہ یہ ملک جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان ہے۔ پاکستان خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا ملک ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے چاند ستارے والی سبز جھنڈیاں اٹھائے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن یہ ہمارا قومی کھیل تھا۔ ہم بڑوں کے جلوس دیکھا کرتے تو ان کی نقل کیا کرتے تھے۔ ہم ابھی پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ میرے باپ نے جب مجھے بتایا کہ انڈیا کے ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا، جلایا اور انہیں قتل کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے محلے میں ہندوؤں کے مکانوں میں آئے ہیں، انڈیا سے جانیں بچا کر آئے ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کے اندر ایک شعلہ بھڑکا ہے اور میں جل گیا ہوں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر غصے اور ہیجان کا رنگ آ گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بند کر لیں اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے پر گھونسا مار کر اس نے دانت پیس کر کہا، ہندوؤں اور سکھوں نے ان ننھے منھے بچوں کو زخمی کیا تھا، انہوں نے دودھ پیتے بچے کو قتل کیا تھا۔ زیبی، میں بہت چھوٹا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں بڑوں کی باتیں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر
مجھ میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں ہندوؤں اور سکھوں سے انتقام لے سکتا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہمارے محلے کے ہندو اور سکھ بڑے آرام سے یہاں چلے گئے تھے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہمارے محلے کے ہندو اور سکھ بڑے آرام سے یہاں سے چلے گئے تھے۔ ہمارے محلے کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ معمولی سی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی۔ پھر ہندوؤں اور سکھوں نے انڈیا میں انہیں کیوں قتل کیا؟ انہیں زخمی کر کے وہاں سے کیوں نکالا ہے؟ وہ مجھے کوئی نئی بات نہیں سنا رہا تھا۔ اس نے مہاجروں کو پاکستان میں دیکھا تھا اور میں وہ مہاجر تھی جو ہندوؤں اور سکھوں کی درندگی کا شکار ہو کر آئی تھی۔ وہ دانت پیس پیس کر بول رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے محلے والوں نے مہاجرین کی بہت خاطر تواضع کی، برتن، بستر اور کپڑے دیے اور بہت دنوں تک ہمارے گھروں سے ان کے گھروں میں کھانا دانا جاتا رہا۔ ان کے بچے ہم میں گھل مل گئے، کچھ ہمارے اسکول میں داخل ہوئے۔ ہم مقامی بچے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ انڈیا میں ان پر کیا گزری ہے، تو وہ ایسے ایسے واقعات سناتے تھے کہ ہم ڈر جاتے تھے۔ ابتدا میں مہاجر بچوں کا یہ حال تھا کہ ان سے ہم پوچھتے کہ انڈیا سے وہ کس طرح آئے ہیں۔ خوف سے کسی بچے کی چیخ نکل جاتی تھی، کوئی بچہ رو پڑتا تھا، اور جو بچے ذرا دلیر تھے وہ التجا کرتے تھے کہ نہ پوچھو، ہم پر جو گزری ہے وہ سنائی نہیں جا سکتی۔ تم بھی زیبی اسی عمر میں انڈیا سے آئی تھی نا؟ تم نے مجھے ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کے جو واقعات سنائے تھے، ان سے زیادہ دہشت ناک واقعات ہمیں ان بچوں نے سنائے۔ ایک بچے نے بتایا کہ سکھ اس کے سامنے اس کی جوان بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ ہر بچے کے گھر کے 2-3 فرد قتل ہو گئے تھے۔ 3 بچے ایسے تھے جن میں سے 2 کے دودھ پیتے بھائیوں کو جلتے مکان کے شعلوں میں سکھوں نے زندہ پھینک دیا تھا۔ بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا اور اچانک بم کی طرح پھٹ کر بولا، دودھ پیتے بچوں کو، زیبی، ہمارے بچوں کو انڈیا کے کافروں نے آگ میں پھینکا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا، میں نہیں بھول سکتا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں پاک فوج کا کیپٹن ہوں۔ میں جس فوج کا کیپٹن ہوں وہ فوج نہیں بھول سکتی کہ انڈیا والوں نے ہمارے ننھے منھے بچوں کو آگ میں پھینکا تھا، بچوں کے سر کرپانوں اور برچھیوں سے کھول دیے تھے، ہماری بہنوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے اور امرتسر کے بازار میں مسلمان لڑکیوں کو ننگا کر کے جلوس کی شکل میں پھرایا گیا تھا۔ اس کی آواز اس قدر غسیلی اور اتنی بلند ہو گئی تھی کہ میں ڈرنے لگی کہ کوئی یہ سمجھ کر اندر نہ آ جائے کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ خود مہاجر نہیں تھا، مگر مہاجروں نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ اس کے جذبات کا یہ ابال دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ اس کی اتنی پیاری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے بڑی شدت سے اپنی ہجرت یاد آ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اسی عمر میں مجھ میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس جذبے کی بنیاد پر بڑا ہونے لگا۔ میں 7ویں جماعت میں پہنچا تو ہم سب بچے سیانے ہو گئے۔ ایک روز ایک مہاجر ہم جماعت نے مجھے اپنی ہجرت کی کہانی سنائی۔ ان کے قافلے پر سکھوں نے حملہ کیا تھا اور بے شمار مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ بچے فصلوں میں چھپ گئے تھے۔ بعض عورتوں کی سکھوں نے وہیں آبرو ریزی شروع کر دی تھی۔ اچانک پاکستان کی طرف سے بہت سے فوجی ٹرک آ گئے۔ ان میں سے فوجی اترے جنہوں نے سکھوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ بعض سپاہیوں نے سکھوں کو سنگینوں سے مارا۔ سکھ جو بھاگ اٹھے تھے ان پر فوجیوں نے مشین گنیں فائر کیں اور جو مہاجر سکھوں سے بچ گئے تھے انہیں فوجی ٹرکوں میں بھر کر پاکستان لے آئے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ پاک آرمی کی ایک بلوچ رجمنٹ تھی
جو مہاجرین کو اپنی حفاظت میں انڈیا سے لائی تھی۔ یہ رجمنٹ بہت مشہور ہوئی تھی۔ 7ویں جماعت میں جب میں نے سنا کہ ہمارے فوجیوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کے خون کا انتقام بھی لیا تھا، تو میں نے اسی وقت اپنے آپ کو خاکی وردی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کا شوق پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ شوق بڑھانے میں میرے باپ کا زیادہ ہاتھ تھا۔ میں اس سے انڈیا، ہندوؤں اور سکھوں کی باتیں پوچھتا رہتا تھا اور باپ سے کہا کرتا تھا کہ میں فوجی بنوں گا۔ باپ کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ میری حوصلہ افزائی کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ بیٹا خوب دل لگا کر پڑھو، پھر تم فوجی افسر بنو گے۔ اس نے میرے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ ہندو اور سکھ ہمارے بڑے پرانے دشمن ہیں اور وہ ہمارے ملک کو فتح کر کے انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہندوؤں اور سکھوں کو کتوں سے بدتر سمجھنے لگا اور آج بھی انہیں کتوں جیسا درجہ دیتا ہوں۔ مگر زیبی، وہی باپ جو مجھے بتایا کرتا تھا کہ ہندو تمہارا دشمن ہے، وہ خود میرا دشمن بن گیا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا کہ میری ماں بیمار ہوئی اور بیماری کے 20ویں روز مر گئی۔ میرے لیے پیار مر گیا، میرا بچپن مر گیا اور میں خلاؤں میں ماں کو ڈھونڈتا پھرا۔ میں روتا، میری ہچکی بن جاتی تھی۔ باپ مجھے سینے سے لگا لیتا تھا۔ اس نے میرے لیے ماں کا خلا پر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ماں کا نعم البدل ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بڑے بھائی کی عمر 15 سال تھی۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ روتا بھی نہیں تھا اور بولتا بھی نہیں تھا۔ ایسا ہنس مکھ اور ناچنے کودنے والا لڑکا ہر وقت خاموش رہنے لگا۔ میں روتا تو وہ مجھے گلے لگا لیتا تھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا تھا، مگر بولتا نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرا منہ چوم لیتا تھا۔ اس خاموشی میں 6 مہینے گزر گئے۔ وہ سوکھ کر لاش بن گیا۔ باپ نے اسے طاقت کی بہت دوائیاں پلائیں، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر ماں کے صدمے کا علاج کوئی ڈاکٹر نہ کر سکا۔ ایک صبح وہ چارپائی سے اٹھا ہی نہیں، آنکھیں کھولے ہمیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں کھٹک تھیں، چہرے پر درد کا یا تکلیف کا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ باپ نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے ایک انجیکشن دیا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ محلے کی عورتیں اور ہمارے رشتے برادری کی عورتیں ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے مجھے اپنے باپ کی دھاڑیں سنائی دیں۔ فوراً ہی عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دوڑ کر اندر گیا۔ عورتوں نے میرے بھائی کی چارپائی پر جمگٹا بنا رکھا تھا۔ میں اس جمگٹے سے گزرتا آگے ہوا۔ ایک عورت میرے بھائی کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ میرا بھائی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکل سکی۔ پھر وہ سسکیاں لینے لگا اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کچھ دیر اندھیرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رومال سے آنکھیں پونچھیں، میری طرف گھوما اور کہنے لگا، میں کسی عورت کے سامنے نہیں رونا چاہتا تھا، لیکن زیبی، تم نے مجھے ایسا پیار دیا ہے جس نے مجھے ماں کے پیار کا کیف دیا ہے۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ آنسو بند توڑ کر نکل آئے ہیں۔ ان آنسوؤں کو نکل جانے دو، میں نے کہا۔ میں نے بھی آنسو روکے تھے، مگر یہ انگارے بن کر مجھے ہی جلانے لگے تھے۔ میری زندگی 3 چیزوں تک محدود ہو گئی، گھر، اسکول اور قبرستان۔ اس نے کہا، گھر سے تو مجھے بہت وحشت ہوتی تھی۔ باپ مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا تھا، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام تھیں۔ میں ماں اور بھائی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ میں روتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا
کہ صبر کسے کہتے ہیں اور جبر کیا ہوتا ہے۔